بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق جب وہ سنتے ہیں اس کلام کو جو رسول پر اتارا گیا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہو جاتی ہے، آنسوؤں کا سیلاب آ جاتا ہے۔ یہ وہ آنسو ہیں مما عرفوا من الحق، جو حق کو جاننے کے آنسو ہیں، جو حق کو جاننے کا رونا ہے، جس کو ہم اردو میں خوشی کے آنسو بھی کہتے ہیں۔ آپ نے بھیڑ میں کبھی دیکھا ہو کہ ماں کا بچہ گم ہو جائے تو بچے کو جب ڈھونڈنے کے بعد ماں ملتی ہے تو رو پڑتا ہے، اور ماں کا بھی بعض اوقات یہی حال ہوتا ہے۔ یہ پچھلے سپارے کی جو آخری آیت تھی اس کے ساتھ متصل ہے یہ کہ سب سے زیادہ تم عداوت میں مسلمانوں کی عداوت میں سب سے زیادہ شدید پاؤ گے تو یہودیوں کو اور مشرکین کو، اور سب سے زیادہ مودت میں تم مسلمانوں کے لیے پاؤ گے تو ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، اس وجہ سے کہ ان میں بہت سارے قسیس اور رہبان ہیں۔ یہ متصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متصل پہلے کے مسلمان تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ ان کے دل بہت نرم تھے، اور کیونکہ ان کو جیسا کیسا کوئی دین ملا تھا اس کے ہوتے ہوئے ان کے اندر جو حق کی طلب تھی وہ بے حد زیادہ تھی، خدا کے متلاشی تھے۔ اور نصارہ کے اندر ایک خاصی بڑی جماعت ایسے لوگوں کی قرآن مجید نے اور جگہ پر بھی ذکر کی، سورۃ آل عمران میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے۔ تو یہ لوگ خدا کے متلاشی، حق کے طلبگار، جیسا کیسا دین کو میسر اس پر عمل پیرا، تو جیسے ہی ان کو وہ حق کا سر چشمہ ملا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانیت کے لیے بھیجا گیا، تو اس کو دیکھتے ہی ان کا برا حال ہو گیا، اور ان آنسوں کا سیلاب جاری ہوا ان کی آنکھوں سے۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور یہ بول پڑے کہ خدایا ہم نے تو اس کو سنتے ہی مان لیا، تو ہم کو حق کے گواہوں کے اندر لکھ دے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، اور ہم یہ کیوں نہ کریں جبکہ ہماری ساری طمع اس بات پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین میں شامل کر دے۔ اچھا، تو یہ ہم نے اپنی زندگیوں میں بھی اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا، کتنے سارے لوگ، حقیقت میں آپ سے عرض کروں کہ کل میں نے ایک بات کی تھی کہ آپ ایک بڑی نعمت میں ہیں کہ جہاں تقریباً آپ کو کافر نہیں ملتے۔ اچھا، یہ بھی ایک نعمت ہے، چھوٹی نعمت نہیں ہے، اور ایک ایسا ملک ہونا جہاں ہے ہی مسلمان، تو اس وجہ سے آپ بہت ساری عافیت میں ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، لیکن ایک اور پہلو سے جس نے کافر نہیں دیکھے اس کو اسلام کی قدر کرنا بھی شاید مشکل ہو، یہ بھی اپنی جگہ پہ ہے۔ حقیقت میں آپ سے عرض کروں، یعنی جو ان کی حالت ہوتی ہے جب آپ اس کو دیکھتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور ڈر رہا ہے، بلک رہا ہے گائے کے آگے، دیویوں کے آگے، پتھر کی مورتی ہے، لگا ہوا ہے رونے اس کے آگے، اس وقت آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ سچے خدا کے آگے رونے میں کیا لطف ہے، اور کیا بصیرت ہے، اور کیا کانفیڈنس ہے کہ مطلب سچے خدا جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو یعنی کتنا بھی وہ اپنی فطرت کو دھوکہ دے لے، صاف جانتا ہے کہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اچھا، تو اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات تو ہر چیز کے فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں۔ تو کافروں کو جب آپ شرک کرتے دیکھتے ہیں تو اپنے سچے رب پر ایمان میں آپ کی بصیرت بڑھتی ہے، اور آپ کی شکر مندی میں اضافہ ہوتا ہے، اور آپ کی عبادت کے اندر ایک اعلیٰ رنگ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، اور پھر جب کسی وقت آپ کو یہ موقع ملے کہ ایک انسان جس نے پتہ نہیں عشروں کے عشرے
غیر اللہ کی عبادت میں گزارے ہیں، اسلام سے ناواقفیت میں گزارے ہیں، جب اس کو یہ اسلام ملا تو جس وقت اس نے یہ شہادت دی تو اس وقت اس کا حال، میں آپ سے عرض کروں یہ بھی ایک عجیب موقع ہوتا ہے. ہم نے اس کو بہت بار دیکھا کہ جو امریکہ وغیرہ میں مطلب لوگ مسلمان ہوتے تھے، جس وقت وہ کلمہ پڑھتے تھے اور جس وقت وہ اسلام ان کو قبول کرنے کا اعلان کر رہے ہوتے تھے، بہت ساروں کے فعل ہم نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور ان کی ایک عجیب حالت ہے. این وہی بات کے بچے کو بھیڑ میں گم ہونے کے بعد جیسے اپنی ماں ملی ہوتی ہے تو اس کو جو ایک سکون ہوتا ہے، اور سکون ایسا ہوتا ہے کہ وہ رونے کے اندر ڈھل جاتا ہے. تو وہ چیز جو ہے وہ اس کا مشاہدہ ہم کرتے ہیں. قصہ ہوتا یہ ہے کہ ایک ایسی نعمت آپ کو حاصل ہے، جو قرآن والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، کہ ایسی نعمت حاصل ہے کہ بے شمار قومیں اس کی جو ہے وہ حسرت ہی کر سکتی ہیں، اور ناشکرہ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوگا جو اس اسلام کو محض ایک ایویں ہی بس مل گئی چیز اور مل گئی ایسی چیز سمجھے. اچھا، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہوگا، اور بہت سارے مسلمان آج اسلام کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں کہ یہ تو بس ایسی مل گئی ہے سو مل گئی ہے، اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے. ان کو نظر بھی نہیں ہے کہ وہ کتنی برگزیدہ قوم ہے روئے زمین پر چلنے والی. اسے آگے جو آتا ہے دوسرے رکوع شروع ہوتا ہے اس پارے کا، لا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اے ایمان والو، تم پر اللہ تعالیٰ نے جو طیبات حلال کر رکھی ہیں ان کو حرام نہ کرنے لگ جایا کرو. ولا تحتدوا، اور جو حد تمہارے لیے رکھی گئی ہے اس کو کراس بھی تم نے نہیں کرنا. اچھا، یہ مضمون قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر آیا ہے، حتیٰ کہ جب حرام محرمات کا کئی مقامات پر ذکر آیا ہے تو اس کے شروع میں لفظ انما آیا ہے. انما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوائے اس کے کچھ نہیں، بس یہی، بس یہ انما حرم علیکم، اللہ نے تو صرف تم پر مردار حرام کیا ہے، سور کا گوشت حرام کیا ہے، اور خون جو ہے وہ حرام کیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو بس اللہ نے یہ حرام کیا ہے، باقی سب کچھ کو جو ہے نا وہ حلال جاننا. تو یہ مضمون یہاں پر زیادہ کھول کے کر دیا کہ حرام نے تم نے کرنا ہی نہیں ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا اس بات کو سمجھا جائے. عبادت جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عبادت کے بہت سارے پہلو ہیں، اس میں سے ایک پہلو یہ ہے کسی ہستی کا یہ مقام جاننا کہ وہ حلال اور حرام کرے. یہ باقاعدہ عبادت ہے، یہ باقاعدہ عبادت ہے. اچھا، اس کو پرنام کرنا، اس کے آگے ماتھا ٹیکنا، اس کے آگے جھک جانا، یہ بھی عبادت کا ایک پہلو ہے. ایک عبادت کا پہلو یہ ہے کہ اس کی ایسی شان ماننا کہ وہ بس وہی ہے جو یہ روک دے تو رک جائے آدمی، اور کرنے کی اجازت دے تو اس کو اجازت مانا جائے، اور کسی مائی کے لال کو پھر یہ حیثیت نہ ہو کہ جب اس نے اجازت دی ہے تو کوئی کہے کہ یہ غلط ہے اور یہ حرام ہے. تو اس کی یہ شان اس کو دینا، اس کو معبود ماننا ہے، اس کو خدا ماننا ہے. تو خدا وہ ہوتا ہے جو روکے اور ٹوکے، اور خدا کے علاوہ کسی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف یہ ہے کہ خدا اور ہمارے مابین واسطہ وہ ہے، خدا خود کلام کرتا نہیں ہے ہم سے، ٹھیک ہے. تو خدا ہمارے پاس ایک رسول کو بھیجے گا تو وہ خدا کے بہاف پر ہمیں بتائے گا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اپنے پاس سے تو کچھ کہتے نہیں، تو ان کی بھی ہے. تو اصل کیا ہے؟ خدا. تو خدا وہ ہے جو روکے اور ٹوکے. اچھا، اس جملے کو نوٹ کر لیجئے، تھوڑی دیر بعد ہم اس جملے پر دوبارہ آئیں گے. خدا وہ ہے جو روکے اور اس کو یہ حق ہو اور اس کے سوا کسی کو یہ حق نہ ہو. اس وجہ سے توحید سب سے بڑی آزادی بھی ہے. کوئی دنیا میں ہستی ہو ہی نہیں سکتی جو مجھے پابند کرے سوائے میرے پیدا کرنے والے. آپ تصور کر سکتے ہیں کس قدر بڑا آزاد ہوتا ہے ایک موحد، ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو حلال اشیاء کو کہیں کہیں پر حرام کر لینا، یہ بنیادی طور پر جو روایتی مذہبی رویے ہیں ان کے اندر، جو روایتی مذاہب ہیں جیسے مشرکین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماحول میں پائے جاتے تھے، یہ ایک روایتی انداز کا مذہب تھا. اسی طریقے سے نصارہ وغیرہ کا، یہودیوں کا، تو یہ زیادہ تر جو مذاہب ہوتے ہیں
وہ اپنی حد سے گزرتے ہیں بعض حلال چیزوں کو حرام کرنے کی صورت میں، ٹھیک ہے، تو وہ تحریم کرتے ہیں اور اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی نیکی ہے، یہ کوئی عبادت ہے، جبکہ اللہ نے حرام نہیں کیا ہوتا، اور اس پر بہت بڑی کلاس لی ہے قرآن مجید نے ایسے لوگوں کی۔ اللہ نے حرام نہیں کیا، تو کر رہا ہے تو سب بہت بڑا شرک کر رہا ہے تو اللہ کے ساتھ۔ تو حلال اور حرام کا تعلق شرک کے ساتھ ہونا، اس کو بھی نوٹ کر لیجیے۔ اچھا، تو مذہبی لوگوں میں بالعموم جو انحراف آئے گا وہ عام طور پر چیزوں کو حرام کرنے میں آئے گا کیونکہ اللہ نے حرام نہ کی۔ اچھا، اس کے بعد یہ ایک ان کو بھی ہم مذاہب ہی کہتے ہیں، یہ لبرلزم، سیکولرزم وغیرہ، ان کو بھی ہم مذاہب کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ذرا غیر روایتی قسم کے مذاہب ہیں۔ اچھا، ان میں جو ولا تحتدوا، ان میں جو حدوں سے گزرنا ہوتا ہے وہ دوسری جانب کو ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ نے جو حرام کیا ہوا اس کو حلال کرنا۔ یہ جی اس میں مسئلہ کیا ہے، یہ ہے کیسے؟ آپ نے تو جی سختی کی ہوئی ہے۔ اور بالعموم کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ مسلمان معاشرے میں اللہ کا شکر ہے، وہ کہتے ہیں، یہ میں ایک جملہ بولتا ہوں، کسی معاشرے میں منافقین کا پایا جانا اس کے اندر اسلام کی مضبوطی کی دلیل ہوتی ہے۔ منافقین کا پایا جانا ایک حد تک ایک صحت مند معاملہ ہے، ایک صحت مند واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو اگر ڈر نہیں ہے تو وہ مطلب کھل کے بولیں گے۔ تو وہ یہ ہے کہ یہ مولویوں نے ایسے بنایا ہوا، ان کو پوری طرح پتہ ہے کہ قرآن میں ایک بات آئی، صاف صاف قرآن میں ایک بات آئی، صاف صاف ان کو پتہ ہے کہ سنت اور سنت بھی متواترہ میں یہ بات وارد ہے۔ تو یوں نہیں ہے کہ مولوی نے بنا دیا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایویں اللہ نے کر دیا ہے، کیونکہ اس پر تو معاشرہ آج بھی اللہ کا شکر ہے ہمارا ان کو پتھر مارے گا، ان کو گھر پہنچا کے آئے گا۔ اچھا، نہ یہ حیثیت ہے کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہوتے ہیں یہ کرنے والے، پتہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ پوری طرح پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے، دوسروں کو بھی پتہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسے ہی جسے کہ تجاہل عارفانہ، مطلب اس کو اگنور سا کر کے مولویوں نے یہ کر دیا۔ مولویوں نے اگر ویسی کی کہ رسول اللہ، پھر تو آپ کی بات ویلڈ ہے، یعنی مولویوں نے کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، یہ تو ہم تو پھر تو یہاں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے نا۔ تو نہیں، یہ بحث نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ماڈرن شرک ہے، ماڈرن شرک کیونکہ ایک غیر روایتی مذہب ہے، تو اس کے اندر جو رجحان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حرام کی ہوئی چیزوں کو روا رکھنا اور کہنا یہ اس میں کیا ہے، کون ہوتا ہے اس کو روکنے والا اور اس کو برا کرنے والا۔ تو بہرحال یہ ہر دو صورت جو ہے یہ شرک ہے، چاہے اللہ کے حلال کو حرام کرے، چاہے اللہ کے حرام کو حلال کرے، یہ سارے کا سارا شرکی ہوتا ہے۔ اس دور کے اندر توحید کا یہ مضمون بیان کرنے والے لوگ شاید نہ ہونے کے برابر ہیں۔ وہ جناب وہ مطلب سجدے والا، دعا والا اور طواف والا شرک جو ہے وہ بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہم بھی کریں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو شرک کا مضمون ہے اس کو بالکل بیان کرنے کی طرف جو ہے ہمارے اکثر دین کے داعی وہ نہیں آتے ہیں۔ اس سے آگے جو ہے وہ قسم کا ایک مسئلہ ہے، اس کو بھی ہم بیان کرتے چلیں۔ یہ اس پارے کا دوسرے رکوع ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یہ اسے یمین لغو کہتے ہیں۔ یمین لغو آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ لغو کا مطلب ہوتا ہے ایک بے مقصد کام کرنا۔ لغو ویسے تو لغو برا ہی ہے۔ اچھا، اللہ کہتا ہے کہ اگر تم لغو قسم کھاؤ تو اللہ اس پر تمہاری پکڑ نہیں کرتا۔ یہ بظاہر آپ کو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ایک لغو قسم پر بالکل تمہاری کوئی پکڑ نہیں کرے گا۔ وہ ویسے ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ عربوں کی زبان کی بنیادی طور پر تو سر دست ایک موضوع تھی اور اسی والے سے آئی ہے۔ وہ یہ کہ عرب آپ کو پتہ ہے بات بات پر قسم اللہ کی اٹھاتے ہیں، واللہ واللہ، مطلب آپ کو پتہ ہے وہ مذاق میں بھی اس میں بھی تو واللہ بہت کرتے ہیں۔ اچھا، تو بالعموم یہ ہوتا ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں سولنلی، ایک باقاعدہ سنجیدگی کے ساتھ نہیں کرے کہ میں ایسے نہیں کہوں گا، مجھے بھوک نہیں ہے، واللہ میں نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے، واللہ میں نہیں تیرے پاس آؤں گا، واللہ میں تجھ سے ناراض ہوں، مطلب یہ بالعموم عرب جو ہیں وہ ایسا کرتے ہیں۔ اور کسی حد تک جو عربوں سے جو تہذیب یہ تو دوسری زبان اردو بھی آپ کو پتا بہت زیادہ، اردو بلکہ کہتے ہیں عربی کی بچی ہے اردو، تو اردو میں بھی خاصی حد تک نا یہ طریقہ چلتا ہے۔
تو بالعموم انگریزی وغیرہ میں ہم نے یہ نہیں دیکھا. تو جا بجا قسمیں کھانا، جبکہ آپ کا کوئی باقاعدہ مقصد نہیں ہوتا کہ یہاں آپ قسمیاں کوئی بات کر رہے ہیں. اچھا، قرآن نے اس کو برا نہیں مانا، قرآن نے اس کو برا نہیں مانا، باقاعدہ قرآن ذکر کیا کہ اس پر بالکل تمہاری کوئی گرفت نہیں. یہ اچھا لگتا ہے اللہ کو، یہ اللہ کو اچھا لگتا ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہاری کو بہت نیت نہیں ہے قسم کھانے کی، تو اگر تم نے قسم ایویں ہی بول دی ہے تو میں تمہاری پکڑ بھی نہیں کروں گا. آپ کہو نا میں تو اللہ میں تم سے ناراض ہوں، اللہ کی قسم میں تو تمہارے پاس نہیں ہوں. تو یہ قسم ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ نے اٹھا لی ہے تو اب اس کا کفارہ دیں، پوچھتے پھریں کہ اب میرا کیا بنے گا، میں تو قسم کھا بیٹھا ہوں. تو ایسی قسموں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیونکہ اس کی تھوڑی سی ایک وجہ بھی ہے کیوں اچھا لگتا ہے یہ، کیوں یہ مطلب ایک اچھی ہی چیز مانی گئی ہے. وہ یہ ہے کہ جب قسم کسی معبود کی کہتا ہے تو اس کی تعظیم ہوتی ہے. تو توحید جا بجا بولتی ہے، آپ کی گپوں کے اندر توحید بولتی ہے. یہ بات اچھی ہے، اللہ کو بہت اچھی لگتی ہے. تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے تھوڑا سا کہ توحید جو ہے زبانوں کو شیپ کرتی ہے. یہ ایک توحید کا ایک اعلیٰ مقام ہے، اور ہم اللہ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ ہماری زبانوں کو توحید جو ہے نا اس کی صورت گری کرے، اس کی شیپنگ کرے. اچھا، اور البتہ یہ ہے کہ غیر اللہ کی قسم جو ہے وہ ایک بہت بڑی شرک ہے، غیر اللہ کی قسم کھانا. اس وجہ سے ایک بڑی خوبصورت جو ہے نا کوٹیشن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ملتی. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی وقت جھوٹی قسم کھانا، تو بہرحال جھوٹ بولنا ہی جائز نہیں ہے، تو جھوٹی قسم کھانا تو اس سے بھی بری بات ہے. ٹھیک ہے، تو ویسے وہ کہہ رہے ہیں کہ سب عبداللہ کبھی جھوٹ کیوں بولیں گے، کہہ رہے ہیں کہ جھوٹی قسم میں اللہ سچے معبود کی کھاؤں یہ مجھے زیادہ قبول ہے اور زیادہ پسند ہے بنسبت اس بات کے کہ میں سچی قسم کھاؤں اور غیر اللہ کی کھاؤں. میں سچا ہوتے ہوئے غیر اللہ کی قسم کھاؤں یہ مجھے زیادہ برا لگتا ہے بنسبت اس کے کہ میں جھوٹا ہوتے ہوئے اللہ کی سچے معبودی کی قسم کھاؤں. کیونکہ مسئلہ عقیدے کا زیادہ بڑا ہے، یعنی سچ بولنا ایک بڑی، اور لیکن یہ اس سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی تعظیم کی جائے اور اس کی قسم کھائی جائے. تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پکڑ کہاں کرے گا، اس کو یمین معقدہ کہتے ہیں. وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، جس میں تم نے باقاعدہ سنجیدگی کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ قسم اٹھائی ہو. اور عقدتم سے لوگوں نے لفظ عقیدہ بھی نکالا ہے، کہتے ہیں قرآن حدیث میں عقیدے کا لفظ نہیں آیا. وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، کہ جس میں تم جو ہے اعتقاد کے ساتھ قسم اٹھاؤ. تو اس میں اگر تم پھر قسم توڑ بیٹھو، ٹھیک ہے، تو اب یہ نہیں آپ نے کسی کو کھا لی تھی، سنجیدگی سے کھا لی تھی، تو قسم تو اسٹیبلش ہو گئی ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے بعض اوقات آپ کے راستے بڑے تنگ ہو جاتے ہیں، آپ کو ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے کس وقت یہ بول بیٹھا ہوں، تو قسم کی پابندی تو ضروری ہے. تو اس کی صورت پھر یہ ہے کہ اس پر آپ کفارہ ادا کریں. اور کفارۃ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو اوسط سا جو آپ کھانا اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں ویسا کھانا آپ 10 مسکینوں کو کھلا دیں، یا ان کا پہناوا ان کو دیں. او تحریر الرقبہ، یا پھر ایک گردن کو آزاد کروا دیں. فمن لم یجد، جس کو یہ سارا کچھ میسر نہ ہو، فصیام 3 ایام، تو وہ 3 دن کے روزے رکھ لیں. البتہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں آدمی نے کسی غلط کام پر قسم اٹھا لی ہو، مثلا یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ دار کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اپنے رشتہ دار سے کبھی ناطہ نہیں رکھوں گا، یہ شریعت کے خلاف ہے نا. تو آپ نے قسم ہی معصیت پر اٹھا لی ہے، تو اس قسم کو تو توڑنا واجب ہے. آپ نے اللہ کی قسم کھائی، سنجیدگی سے کھائی، قسم اسٹیبلش تو ہو گئی، لیکن ایسی قسم کو توڑنا واجب ہے اور اس کا کفارہ آپ دیں گے. اچھا، اگلا جو ہے وہ ایک مقام ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. ویسے یہ ایک جو سیکولر ذہن ہے اس کو یہ آیت بہت اچھی لگتی ہے قرآن میں. شاید اگر میں یہ کہوں کہ قرآن میں واحد آیت جو ان کو اچھی لگتی ہے وہ یہی ہے. یا اس کا ترجمہ میں سادہ کر دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو
تم پر اپنی ہی ذمہ داری ہے، تم اپنی ہی ذمہ داری اٹھاؤ. علیکم انفسکم لا یضرکم، تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا، من ضل، جو بھٹک گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے، غلط راستے پر ہے، اذا اہتدیتم، جب تم خود جو ہے ہدایت یافتہ ہے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم نے سب اللہ کے پاس جانا ہے. فینبئکم بما کنتم، وہ خود جو ہے نا سارے فیصلے کرے گا اور وہ بتائے گا کہ تمہارے عمل کیا کیا تھے. مطلب یہ ہے کہ اللہ پر چھوڑ دو. تو آپ کو بتایا میں نے، وہ اس سے کیا مطلب لیتے ہیں؟ وہ یہی ہے کہ وہ بھی نا تجھے پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو اپنا اللہ اللہ کر، اپنا ٹھیک ہے جو کرنا ہے تو کر، تو ہمارے سر کیوں آتا ہے؟ تو یہ ہے. اچھا، اس حوالے سے صحیح بخاری کی، غالباً صحیح بخاری کی ہے حدیث. کہتے ہیں ایک بار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے اور انہوں نے یہ آیت ذکر کہتے ہیں کہ تم یہ آیت پڑھتے ہو نا اور اس کی تفسیر غلط کرتے ہو. ابو بکر رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دیتے ہوئے اس کی وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں تم یہ آیت پڑھتے ہو اور اس کو تم غلط معنی اور غلط تفسیر کرتے ہو اس کی. بخدا ہم نے اللہ کے رسول سے یہ سنا کہ اگر لوگ جو ہیں وہ ظلم کرنے والے کو اس کے دونوں ہاتھوں سے نہیں پکڑیں گے تو یعمہم العقاب، اللہ تعالیٰ سب پر اپنا عذاب بھیجے گا. اگر معاشرے کے اندر حرام کرنے والے، غلط کرنے والوں کو کمیونٹی دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر نہیں روکتی. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سب سے اونچا درجہ کیا ہے؟ کہ اس کو ہاتھ سے ہی روک دیا جائے. اور وہ تو یہ ہے کہ اگر صورتحال اس کی اجازت نہیں دیتی تو زبان تک رہا جائے، اور اگر اس کی نہیں دیتی تو پھر دل سے اس کو برا جاننے تک رہا جائے. تو فرمانے لگے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے. تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو تم نے کرنا تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ تم نے کر بھی لیا ہے. پھر بھی اگر کوئی بندہ جو ہے وہ غلط ہی رہتا ہے تو پھر تم پر صرف تمہاری اپنی ذمہ داری ہے. اب یہ اللہ نے مجھے پابند نہیں کیا کہ ہر حال میں ایک انسان کو درست کر ہی دوں، یہ میرے بس کی بات نہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ تم نے جو اپنے بس کا جتنا تھا وہ کر لیا ہوا ہے، اس کے بعد کسی کی جو ہے نا وہ بدنصیبی ہی وہ اس پر غالب ہے تو انشاءاللہ تمہاری کوئی بس تمہاری اپنی ذمہ داری ہے. کوئی کتنا بھٹکا ہوا ہے پھر اس سے تمہارا اپنا کوئی نقصان نہیں ہے. اسی صورت کے آخر میں یہ قیامت کا ایک منظر ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا منظر ہے. نصارہ کے حوالے سے عیسیٰ علیہ السلام کی پرسش ہونا، سبحان اللہ، ایک خوفناک مقام ہے. اور یہ وہ مقام ہے، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار یہ آیات پڑھ رہے تھے اور اس آیت سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر ہی نہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک، یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بھی بندے ہیں. مطلب تو جانے اور یہ تیرے بندے جانے، ہم کون ہوتے ہیں تیرے سامنے. تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار پڑھتے اور اس آیت پہ رک کر پھر رونا شروع کر دیتے. ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنک أنت العزیز الحکیم، اگر تو ان کو بخشنا چاہے تو کون تجھ کو پوچھنے والا ہے، اور تو غالب ہے، زبردست ہے اور حکمت والا ہے، تو جانے تیرا کام جانے. تو وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو البتہ کھڑا کر کے اللہ رب العزت یہ سب جتنے عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی کے منصب پر بٹھاتے ہیں، خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تو کہا جائے گا کہ انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دونی، عیسیٰ تو نے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی خدا مان لو، الہ مان لو اللہ کے ماں سے. تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر اپنی سفائی دیں گے، سبحانک تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بہ، خدایا میں کہہ کیسے سکتا ہوں ایک ایسی بات جو میرے لیے روا ہی نہیں، جو میرا حق ہی نہیں بنتا. ان کنت قلتہ فقد علمت، سبحان اللہ. اب ذرا یہ بسی خدایا اگر میں نے کہا ہوتا تو تجھ کو پتہ ہی ہوتا نا. کیسی بیزاری عیسیٰ علیہ السلام اس شرک سے کر رہے ہیں. اور وہاں پر پھر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، تو اور تیرے بندے بس تو جانے اور تیرا کام جانے، کہ تو چاہے تو ان کو عذاب دے. تو یہ جو شرک جو ہے وہ اتنا بڑا ہوا ہے اس جہان کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے
یہ ایک چھوٹا نہیں، اور یہاں پر جو اللہ رب العزت کی تعظیم کرنے والا ہے اس کا عجیب حال ہو جاتا ہے قرآن مجید کا یہ مقام پڑھتے ہوئے۔ اس کے بعد سورۃ الانعام شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک مقام ہم لے رہے ہیں، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، حقیقتاً گھاٹا کھا گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کی تکذیب کر دی۔ اس سے پہلے بھی ہم نے قرآن مجید کا ایک مقام لیا تھا، وہ یہ ہے کہ آخرت جو ہے اور خدا سے جا ملنا بہت بڑی امید ہے اور ایک بہت بڑی راحت ہے، اور حقیقی جو ہے وہ خسارے والے، گھاٹے والے جتنی تہذیبیں ہیں ساری کی ساری آپ کو کیا سجیسٹ کر رہی ہیں کہ آپ چند لمحے کی مانند انسان جو ہے، یعنی جو چیز جس کی ضمانت مل سکتی ہے اس کو، وہ تو آخرت کی زندگی ہے۔ یعنی دنیا میں فرض کر لیں آپ 100 سال رہ لیں گے، اچھا 100 سال رہ بے شک آپ لیے، لیکن یوں نہیں رہے کہ آپ کو چلے 100 سال کی ضمانت تو ہو کہ یار جب میری زندگی 100 سال ہے، کوئی ایسی صورت ہو کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ 100 سال تو میں نے جینا ہی ہے، یعنی 100 سال آپ جئیں گے تو بھروسے کے بغیر جئیں گے، ویسے پتہ نہیں رات کو میں نے مر جانا ہے، ویسے میں نے صبح کو مر جانا ہے، کسی وقت کوئی آفت، کوئی ایکسیڈنٹ، کچھ ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میڈیسن ترقی کر رہی ہے اور پوری کوشش کر رہی ہے، کوئی ایسا دن آ جائے گا، ہو سکتا ہے جس دن جو ہے نا وہ سیل وغیرہ کی ایسی ساخت بنا لی جائے کہ انسان مرے نہ، تو ایکسیڈنٹ تو پھر بھی ہوں گے نا دنیا میں، یعنی ہر حال سے تو ضمانت آپ کو کوئی مائی کا لال نہیں دینے والا ہے۔ تو مطلب یہ جو جہان ہے، مطلب یہ ملتا ہے تو ایک انتہائی بے بھروسہ صورت میں ملتا ہے، اگر مل جائے تو بے بھروسہ ہے، اور نہ ملے تو پتہ نہیں ویسے ہی چلا جائے۔ اچھا ہے کیا بھائی خدا کو نہ ماننے والوں، آخرت کا انکار کرنے والوں، تمہارے پاس ہے کیا؟ جو گزر گئی وہ تو گزر گئی، دنیا ایسی عجیب ہے۔ اچھا جو گزر گئی وہ اب باقی نہیں، جو آنے والی ہے وہ ہاتھ میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں ابن آدم تیرے پاس تو صرف یہ ایک لمحہ ہے، تیری زندگی اصل میں ایک لمحہ ہے، جو گزر گئی وہ بھی تیری نہیں، جو آنے والی وہ بھی تیری نہیں ہے، فی الحال تو آئے گی تو پتہ نہیں آئے گی، نہیں آئے گی تو نہیں، تو تیرے پاس تو کچھ بھی۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء، صحیح گھاٹے والے وہ ہوئے جنہوں نے اللہ کی ملاقات سے انکار کر دیا اور اللہ کی ملاقات کو جنہوں نے تسلیم بھی نہیں کیا۔ تو بہت بڑی رحمت ہے جو انبیاء کے ذریعے سے ہمیں دی گئی کہ ایک مضمون عربی والا مطلب جس کی ضمانت ہے، ایک ضمانت والی زندگی، آخرت کی، راحت کی، آرام کی، مزے کی، لطف کی اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ بہت تھوڑے سے اعمال جو ہم عبادت کے بجا لاتے ہیں، بس اس کے اندر اگر اخلاص آ جائے تو انشاءاللہ العزیز پار لگنے کے ہزارہا امکانات موجود ہیں۔ اچھا اسی سے تھوڑی دیر بعد سورۃ الانعام میں ایک مقام آتا ہے، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اے نبی اگر ان کا تیری طرف کو رخ ہی نہ کرنا بلا رہا ہے، تو مسلسل بلا رہا، ہزارہا جتن کر لیے، ہزارہا طریقے اختیار کر لیے، کسی طریقے سے یہ سن لیں، کسی طریقے سے یہ مان لیں، لیکن یہ اعراض ہی کیے جا رہے ہیں، تو اے نبی اگر تجھ کو یہ اعراض ان کا کرنا اتنا ہی گراں ہو گیا ہے تجھ پر، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر ان کا اعراض کرنا اتنا ہی تجھ پر گراں ہو گیا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو اگر تیرا بس چلے تو تو یوں کر لے کہ زمین میں کوئی سرنگ لگا لے، أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا پھر آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لے، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، تو لا کے کوئی ایسی نشانی ان کو دے دے جس سے تیرا خیال ہو واقعتاً ایمان لائیں گے، أَوْ تَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ساری کی ساری ان کو ویسے ہدایت پر کر دیتا ہے، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، اللہ چاہتا تو ویسے ان کو ہدایت دیتا، سب کو ہی ہدایت پر دیتا ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ، بہت آگے بڑھا لفظ بولا، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو اے نبی جاہلوں میں سے مت ہونا، انما یستجیب الذین یسمعون، صرف وہ لوگ اس کو مانیں گے جو اس دین کو اپنے کان دے دیں گے۔ انما اللہ اصل میں
ہدایت ایک خاص چیز ہے، اللہ اس کو کچھ کرائٹیریا پہ دے گا لوگوں کو. انما یستجیب الذین یسمعون، جو لوگ اپنے کان دے دیں گے، اپنی سماعتیں اس دین کو دے دیں گے، ان کے دلوں میں یہ ہدایت جائے گی. والموتى یبعثهم اللہ، جو مردے ہیں سننے پر آمادہ ہی نہیں ہے، ان کا تو معاملہ قیامت ہی ہونے والا ہے. والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون. تو کہتے ہیں کہ ایک طرف تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حرص یہاں نظر آ رہی ہے، کسی طریقے سے یا خدایا ان کو ہدایت ملے، یعنی وہ تو بہت اعلیٰ چیز ہے. اللہ رب العزت نے یہاں تھوڑا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طریقے سے تھوڑا سا جھنجھوڑا ہے، وہ الگ بات ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کو بالکل صحیح مقام پر رکھنا ہے، نبی کے ساتھ بھی جہاں اللہ کو واقعتاً درکار ہے. تو اس وجہ سے اس کو بھی جو ہے نا کہ بھی ایک حد سے زیادہ پھر آپ کو استغنا بھی کرنا ہے، نہیں مانتا تو نہ مانے. تو یہاں تک ہی ہے. لیکن یہاں پر نا ہم ایک بات کہتے ہیں کہ بالعموم آج کل بھی جو ہے نا وہ بعض اوقات یہ جو منکر ہیں، دین کے بارے میں تشکیک پیدا کرنے والے ہیں، اچھا آپ کی ان کے ساتھ بات ہوتی ہے، ظاہر آپ ان کو جوابات دیتے ہیں، آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کو مطمئن کیا جائے، ان کو دلیلیں وغیرہ دے لی جائیں. اچھا لیکن ایک حد سے بڑھ کر وہ مسلسل مذاق ہی کیے جا رہے ہیں، مسلسل آپ پر جو ہے نا وہ چوٹیں کیے جا رہے ہیں، گویا یہ ہے کہ آپ نے تو ان کو کچھ بتایا ہی نہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ نبی کے ساتھ ہو چکا ہے، تم بھائی کس بات کی مولی ہو. اچھا آپ کو کبھی لگتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا پتہ نہیں وہ دلیل بنی بھی ہے نہیں بنی، میں نے ان کو بتایا کہ اس پہ ہنسے جا رہا ہے، کہہ رہا ہے اس میں تو کوئی مجھے بات نظر ہی نہیں آ رہی. تو بسا اوقات نا آپ ایک خفت سی محسوس کرتے ہیں، ایک ہلکا پن سا اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، اور آپ کو یوں لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں نے اس کو جو ہے نا وہ پورا کچھ نہ دیا ہو. اچھا آپ تو ایک انسان ہو سکتا ہے واقعتاً آپ سے کچھ کوتاہی ہو بھی گئی ہو، لیکن جہاں تک اس کی پوزیشن ہے، وہ پوزیشن تو وہ ہے کہ لوگوں نے نبی جو معجزے زندہ پاس رکھتا ہے اس کے ہوتے ہوئے اس کو یہ کہا کہ کوئی بات تو دلیل تو نہیں کو دے سکا، ہمیں کوئی بات تو ایسی نہیں کر سکا جس کو ہم واقعتاً مان. یعنی یہ صورت جو ہے نا وہ ہوئی ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کو، وہ اہل لفظ بولتے ہیں کہتے ہیں بصر کے ساتھ نہیں بصیرت کے ساتھ وابستہ کیا ہے. بصیرت کے ساتھ، بصر کا مطلب ہوتا ہے ظاہری آنکھوں کا دیکھ سکنا، بصیرت کا مطلب ہے دل کی آنکھوں کا دیکھ سکنا. تو دل کی آنکھوں سے ہی دیکھنا ہوگا خدا کی خدائی کو، اس کی ربوبیت کی نشانیوں کو، اس کے نبیوں کی سچائی کو بالکل صاف اجلی صبح کی طرح آپ کو نظر آ جاتا ہے. اور اگر یہ دل کی آنکھیں اندھی ہیں تو جو مرضی آپ کر لیں، تو وہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے دی گئی. اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو بھی یہ تسلی لینی ہے کہ جتنا سا حق اللہ نے واضح کرنا تھا اپنی کتاب بھیج کر، جسے ہم وہ لوگ بولتے ہیں کہ جتنی سی روشنی کی ضرورت تھی اتنی روشنی اللہ نے کر دی ہے. اس کے بعد اگر کسی کو نظر نہیں آتا تو اس کے لیے اللہ نے قیامت بھی کوئی شے ہے، آنکھیں کھلنے کے لیے اگلا جہان بھی ایک ہے. تو کچھ لوگوں کی آنکھیں صرف اسی جہان میں کھلنی ہیں. تو اس وجہ سے ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اور حق کو بھیجنے کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہوئی ہے. اچھا ٹائم ہمارا زیادہ ہو گیا. ٹائم زیادہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جن کو اعتراض تھا وہ تو ہوتے نہیں ہے ٹائم کا. اگر اب 10-15 منٹ ایکسٹرا لگ جائے اور بات پوری ہو جائے تو کم از کم مجھے ذاتی طور پہ اعتراض نہیں ہے، باقیوں سے پوچھیں. جزاک اللہ. اچھا چلیں ہم ایک دو اور مقاملہ لے لیتے ہیں. اچھا ایک ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم پہلے بھی رسولوں کو بھیجتے رہے ہیں. فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو ان کو ہم جو ہے نا برے حالات میں ڈالتے رہے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، کہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کے آگے عاجزی انکساری اختیار کر لیں. اچھا جو اگلی آیت ہے نا وہ ہے اصل کرکس جو اس مقام کو ہم اس وقت ہائی لائٹ کرنا ہے. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، کیوں آخر ایسے نہ ہوا کہ جس وقت ہماری پکڑ آئی تب بھی عاجز نہ ہوئے. ہماری جب پکڑ آئی، سختی آئی تو بھی عاجز نہ ہوئے. کہتے ہیں یہ صرف مومن کی کو نعمت ہے کہ جب وہ بیمار پڑے گا وہ اللہ کو یاد کرے گا اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ طائب ہو جائے گا.
اس کو کوئی پریشانی آپ آزمائش ہو آپ روز ہی آتی ہیں. جب آزمائشیں آئیں استغفار کرے گا. اس کا استغفار کرنا, اس کا خدا کو یاد کرنا اپنے وہاں. تو کہتے ہیں کہ جب تکلیف آئے پریشانی آئے تو عاجز ہو جائے بندہ, تو انکساری اس کے اندر آ جائے, تو خدا کے آگے ڈھہ جائے. کہتے ہیں کہ یہ جو مضمون ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 3 بندے سب سے زیادہ مبغوض ہیں. مبغوض جانتے ہیں, اللہ کو سب سے زیادہ 3 بندوں سے بغض ہے, یعنی کوئی لفظ چھوٹا نہیں ہے. کون ہے بغض کرنے والا؟ اللہ رب العزت 3 بندوں سے. کیا بدقسمت ہوں گے وہ 3 بندے, اور ان کی طرف اللہ دیکھے گا بھی نہیں. اچھا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے 3 بندے ہیں؟ بوڑھا زانی. بوڑھا زانی یعنی مطلب یہ ہے نا کہ جوان ہے تو اللہ نے زانی ہے وہ اچھا تھوڑی ہے, استغفر اللہ. لیکن کلام کا اسلوب ہوتا ہے نا, یعنی جوانی میں ایک بندے کو اس کا ہارمونز ہیں, کچھ اور ہے, مطلب اتنا یعنی بوڑھا ہے لیکن پھر زنا پہ کھلا ہے. اچھا, اور دوسرا کیا بتایا کہ غریب متکبر. غریب متکبر, اچھا مطلب امیر ہے تکبر کر لے, یہ تھوڑی کہ امیر تکبر کرے تو اس کے لیے مطلب یہ جائز ہے, یہ صحیح ہے, لیکن اتنا زیادہ شنی اور سنگین نہیں ہے. امیر ہے, یہ غریب ہو کر تکبر کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذو سلطان ہو, اقتدار والا ہو, اور وہ جھوٹ بولے. اقتدار رکھتے ہوئے, اقتدار میں ہو کر وہ جھوٹ بولے, مطلب ایک عام آدمی بول لے تو اور بات. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نا کچھ اضافی طور پر ہوتا ہے کہ تکلیفوں وغیرہ کے وقت بھی جس کو اللہ یاد نہیں آیا تو وہ جو ہے نا اس کے لیے بس یوں سمجھے کہ شاید ہدایت کا دروازہ بند ہی ہے. اور جس کو تکلیفوں میں اللہ یاد آ جائے اس کا مطلب ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی رحمت کی ہے. یہاں سے ایک اور مسئلہ نکلتا ہے بڑے اختصار سے, ہم اس کا ذکر آپ کے لیے کرتے چلیں. وہ یہ ہے کہ اہل علم نے باقاعدہ اس کو کیا ہے کہ زیادہ بڑی عبادت کیا ہے. زیادہ بڑی عبادت کیا ہے؟ تکلیف آئے تو صبر کرنا یا نعمت آئے تو شکر کرنا. اس پر کئی سارے صحابہ غالباً معاذ بن جبل سے بھی ہے, بعض اور بھی پرانے ائمہ سنت سے یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ نعمت پر میں اللہ کا شکر کر لوں بنسبت اس کے کہ مصیبت پر میں صبر کروں. ہیں دونوں عبادت. کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ مصیبت کے وقت خدا یاد آنے کے بہت سارے کبھی امکانات ویسے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا بہت ہی بدبخت ہوگا جس کو مصیبت میں بھی خدا یاد نہ آئے, ٹھیک ہے, اس وقت بھی. اور یہاں پر تھوڑا سا میں آپ سے ذکر ایک چیز جو ہے, یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں, ان کو تو روز ہی یہ تو دیکھتے ہوں گے. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ بہت بڑی کریٹیکل سچویشن میں مطلب ہم ہاسپٹلس میں گئے, اور یہ جو ہاسپٹلس میں بھی یہ جو ہوتی ہے کہ یہ انٹینسیو کیئر کیا ہوتے ہیں وہ, اس کے اندر ظاہر ہے اگر ہم گئے ہوئے ہیں تو کسی اور کا مریض جو ہے گیا ہوگا وہ بھی تو انٹینسیو کیئر, وہ آئی سی یو میں مطلب وہ خاصی سچویشن ہو گیا بڑی خوف. اچھا وہاں پر گئے ہوئے ہیں, ویسے ہی دل ہو رہا ہے پتہ نہیں مریض کا ہمارے کا کیا بنے, ایسے فوش لباس میں وہ عورتیں ان کی کسی مریض کی ملنے والی وہ وہاں پر دردناتی ہوئی پھر رہی. وہاں پر نکاح اس وقت تو شرم کر لو, یہ ایک ایسی وہ ہے کوئی بندہ موت زندگی موت کی کشمکش میں تمہارا بھائی ہوگا تمہارا باپ ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی مصیبت کے وقت بھی اس کو خدا نہیں یاد آیا, خدا کے آگے آدمی جو ہے وہ ماندہ نہیں ہوا, تو وہ تو بہت ویسے یہ ہے کہ اس کی پروبیبلٹی جو ہے امکان خاصا زیادہ ہے کہ مصیبت کے وقت آپ کو واقعتاً اللہ یاد آ جائے, کیونکہ کہتے ہیں اس کی پروبیبلٹی زیادہ ہے. اس وجہ سے مصیبت پر صبر کرنا, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہونا یہ ضروری تو بہت ہے. اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ بدترین قسم کے انسان ہیں. یہ بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہے, لیکن کیونکہ بہت زیادہ امکان ہے کہ اس وقت تو آپ کو خدا یاد آ ہی جائے گا اور آپ توبہ طائب اور استغفار کر ہی لیں گے. تو لیکن یہ ہے کہ جس وقت آپ امیر ہیں, کوئی تکلیف نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کروڑوں میں کھیل رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں, اس وقت جو بندہ اللہ کا شکر گزار ہے, کہتے ہیں یہ اس کو اللہ نے کہا کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, بہت تھوڑے بندے میرے وہ ہیں جو شکر گزار ہیں.
کہتے ہیں صبر کرنے والے بہت ہوں گے، شکر کرنے والے بہت. کہتے ہیں سب سے نادر عبادت شکر ہے. کہتے ہیں زمین پر سب، حالانکہ ویسے ہونا کیا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ نے مجھے اتنا سوکھا رکھا ہوا ہے یار تو شکر ہی کرو. نہیں، کہتے شکر کرنا بہت کم لوگوں کو نصیب، صبر کرنا بہت سارے لوگوں کو نصیب ہو جاتا ہے، وہ بھی خوش قسمتی. تو لیکن کہتے ہیں شکر کرنا، تو کہتے ہیں اگر آپ نعمتوں میں ہیں اور شکر کر رہے ہیں اللہ کا، اس سے بڑی کوئی شے نہیں جو زمین میں انسان کو حاصل ہو سکتی ہے. آپ کے لیے